حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اور 2 محلوں کے اندر آپ کا بچپن گزرا۔ حجویر اور جلاب، اسی نسبت سے اکثر طور پر آپ کو حجویری کہتے ہیں اور جلابی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے جوانی علم دین حاصل کرنے میں گزاری اور اپنے وقت کے آپ بہت بڑے عالم دین ہوئے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کسی کامل مرشد کی تلاش کے اندر آپ رہے اور مرشد کامل کی تلاش کرتے رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہر صوفی، ہر ولی کسی نہ کسی عالم کا شاگرد ہوتا ہے۔ جس کسی عالم سے وہ دین کا علم پڑھتا ہے اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ولی کو روحانیت کا وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ عظمت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے اس ولی کی نظر سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان ولایت کا یہ عالم ہے، دین وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر دین نہیں تھا۔ یعنی جس وقت آپ یہاں سرزمین پاکستان میں تشریف لائے تو یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، گمراہی کا، اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور بڑی محبت سے آپ نے ان کو درس توحید دیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوئے، قرآن کے قاری پیدا ہوئے، عالم دین پیدا ہوئے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ غازی علم دین جیسے عاشق رسول یہاں پر پیدا ہوئے، غازی ممتاز قادری جیسے، غازی تنویر جیسے، کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دے کر پوری امت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی عالم کا شاگرد ہوتا ہے جس سے پڑھ کر وہ آگے دین کی آبیاری کرتا ہے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، کہ جس کی تبلیغ کے اثر سے اور اس کے فیض سے پھر لوگ راہ راست پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی عالم کا شاگرد ہوا اور ہر عالم کسی نہ کسی صوفی کا وہ مرید ہوا کہ جس سے وہ روحانیت کا فیض لے سکے۔ اور جو ہے یہ ہے ولی کا اور عالم کا رشتہ، کہ جس سے نہ کبھی ولی جدا ہو سکتے ہیں علماء سے اور نہ ہی کبھی علماء ولیوں سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ان کی پشت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہے، سرکار ان پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں اور آگے یہ لوگوں پہ کرم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتے ہیں اور آگے امت میں جو ہے یہ فیض تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ہر عالم دین ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے، اور ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ عالم وہ بھی ہے کہ جو مفتی کہلواتے ہیں، محدث کہلواتے ہیں، مفسر کہلواتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے نام ہیں، اور دین کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھے ہوئے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے عالم با دیکھنے میں تو عالم ہے، مگر ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم وہی ہے کہ جو صحیح حق ادا کروانے والا ہے، عالم وہی ہے کہ جو دین کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتا ہے، صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کرتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت کا درس دیتا ہے، سرکار کی عظمت کا درس دیتا ہے، صحابہ اہل بیت کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ ہے عالم جو صحیح معنوں میں
دین کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کی بیعت آپ نے کی اور ان کی خدمت میں آپ لگے رہے، اور پھر وہ وقت آیا آپ کے مرشد پاک نے دیکھا کہ اب لاہور کو حضرت داتا صاحب کی ضرورت ہے، تو مرشد پاک نے حکم دیا، اے علی حجویری جاؤ تم لاہور چلے جاؤ۔ تو مرشد سے بڑا پیار تھا، کہنے لگے کہ وہاں پر میرے بھائی حضرت حسین زنجانی جو موجود ہیں، فرمایا نہیں تم لاہور جاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس وقت دمشق میں تھے، ایک قدم دمشق میں اور دوسرا لاہور کے اندر تھا، تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور اس وقت رات کا وقت تھا، لاہور کا دروازہ بند تھا، اور چوکیدار نے کہا کہ ہم رات کے وقت ہم دروازہ نہیں کھولتے، اور پھر آپ ساری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ آ رہا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ حضرت حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ آپ اسی وقت سمجھ گئے کہ میری نظر تو ابتدا پر تھی اور مرشد پاک کی نظر انتہا پر تھی، یعنی مرشد پاک اس وقت دیکھ رہے تھے دمشق سے کہ حضرت حسین زنجانی کا وصال کا وقت قریب ہے، اور ان کی جگہ حضرت داتا علی حجویری نے دین کا کام کرنا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سمجھ گئے کہ مجھے وقت صحیحہ پر بھیجا گیا ہے، اور میری نظر تو ابتدا پر تھی، مرشد پاک کی نظر انتہا پر تھی۔ تو آپ کے مرشد پاک اس وقت دمشق میں بیٹھے تھے اور سرزمین لاہور کو دیکھ رہے تھے کہ اب لاہور کو حضرت داتا علی حجویری کی ضرورت ہے۔ آپ کی تبلیغ سے یہاں پر کفر کا اندھیرا ختم ہونا تھا، ایمان کی روشنی یہاں پر منور ہونی تھی، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول آنا تھا، ایمان کی دولت آنی تھی۔ آپ کی تبلیغ فیض سے یہاں پر غازی علم دین نے آنا تھا، ممتاز قادری نے آنا تھا، عاشقان رسول سے سرزمین لاہور منور ہونی تھی آپ کے صدقے سے۔ اور آپ دمشق میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے مرید حضرت حسین زنجانی کے وصال کا وقت آ چکا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیسے دیکھ رہے تھے، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ایک سائنسی ٹیکنالوجی اب اتنی جدید ہو چکی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سائنسی ٹیکنالوجی کے اندر اتنی قوت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک دیکھ سکے، دکھا سکے، تو کیا اللہ کے ولی کی آنکھوں کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے کہ بیٹھے دمشق میں ہو اور لاہور ان کے سامنے ہو کہ اب حضرت حسین زنجانی کا وقت وصال آ چکا ہے، اور ان کی جگہ حضرت داتا صاحب کو مقرر کر کے دین کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو اس پر حدیث بھی موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے نور فراست سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ کے نور سے دیکھے، رب فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی نورانیت اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور جو دیکھے تو اللہ کی نورانیت سے دیکھے۔
تو پھر ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ہاتھوں پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. تو جب اللہ کے ایک ولی کی شان کا اور نور نظر کا یہ عالم ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت داتا علی حجویری جب لاہور آئے ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، بت پرستی تھی. محبت سے لوگوں کے دل کے اندر ایمان کو منور کیا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو طریقت کا، معرفت کا، تصوف کا، شریعت کا سبق پڑھایا. حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. کہ یہ پنجاب کی مٹی انہی کے دم سے ہے، ہماری ہر صبح انہی کے دم سے روشن ہے. کون داتا علی حجویری کے جنہوں نے اس سرزمین پاکستان کے اندر انہوں نے حضرت عمر کے دور کو زندہ کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ مدینہ شریف سے بغداد آئے اور بغداد سے پھر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ آئے. جب دیکھا کہ اللہ کے اس ولی کے مرکز پہ اس قدر نورانیت کی بارش ہو رہی ہے اور یہیں پہ ٹھہر گئے، ان کے مرکز منور پر ٹھہر گئے. ادھر دیکھیں معراج کی رات تھی، قبر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک قبر ہے. ادھر کلیم اللہ کا مزار آئے تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روک دیتے ہیں، اور ادھر داتا صاحب کا مزار آئے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری اپنی سواری کو روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جن کا یہ گمان ہے کہ قبروں پر جانا شرک ہے تو بتائیں کیا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر وہ شرک کی تعلیم دیتے رہے؟ وہ شرک کی تعلیم نہیں دیتے رہے، بلکہ قبروں پر جانا یہ گناہ کا سفر نہیں ہے، قبروں پر جانا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، فزوروها، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبر کی دو صورتیں ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے. تو ولی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے. جہاں تک کافر کی قبر کا تعلق ہے وہاں جانا جائز نہیں. کیوں؟ کافر کی قبر پر ہر وقت اللہ کا عذاب ہے، ہر وقت وہاں پر لعنت اس پر برس رہی ہے، اس لیے کافر کی قبر پہ جانا جائز نہیں ہے. اور جہاں تک ولی کی قبر پر ہے جانے کا معاملہ ہے، ولی کی قبر جنت کا باغ ہے، اللہ کی رحمتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں پر کوئی 1 دن نہیں ٹھہرے، 10 دن نہیں ٹھہرے، 20 دن نہیں ٹھہرے، پورے 40 دن ان کی قبر مقدس پہ آپ رہے ہیں. اور جاتے ہوئے کیا خوب کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تو قبریں بھی قسمت والوں کی آباد ہوتی ہیں. کبھی کوئی دکھا سکتا ہے ابو جہل کی قبر کہاں ہے، کبھی کوئی دکھا سکتا ہے فرعون کی قبر کہاں ہے، کبھی کوئی دکھا سکتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے. تو قبریں زیارت گاہیں انہی کی بنتی ہیں جو زیارت کے قابل ہوتے ہیں.
مقام ولایت اسی کو ملتا ہے جو ولی بننے کے قابل ہوتا ہے، اور انہی کے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے کہ جن کا دل اللہ کے ولیوں کی محبت سے معمور ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر کسی قسم کی گمراہی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ولیوں کا پیار قسمت والوں کو ملتا ہے، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے۔ ہم اہل سنت پہ وہ بھی تو ہیں ساری زندگی ولیوں کے بغض کے بارے میں درس دیتے رہتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ولیوں سے بغض رکھنے والے نہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ قبر کی حیثیت کو دیکھیں اور قبر کی حقیقت کو دیکھیں۔ قبر کی حیثیت اور اس کی حقیقت کہ یا تو قبر جنت کے باغوں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے، تو مومن کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہے۔ کون ہے جو اس جنت کے باغ سے فائدہ اٹھانے کو شرک کہے؟ کون ہے جو اس جنت کے باغ کی زیارت سے محروم رہے؟ تو جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ کہا کہ جنت کے باغوں سے باغ ہے، لہذا بندہ مومن جس جگہ آرام کرتا ہے، اور وہ جگہ عام جگہ جیسی نہیں رہتی، وہ جگہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ ہزاروں ہم اثر آئے حضرت داتا علی حجویری کے، مگر کیا وجہ ہے کہ انہی ہی کا روضہ انور مینارہ نور بنا ہوا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کی قبر ہی کو اللہ جل شانہ نے مرکز نور تجلیات بنایا۔ ہزاروں آئے ان کے زمانے کے، مگر نام ان کا باقی ہے کہ جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اور دل کی تختیوں پر قیامت تک ان کا نام لکھا رہے گا۔ جتنی تحریکیں بھی آئیں گی ولیوں کے خلاف مٹ جائیں گی، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر تا قیامت اللہ کے فضل سے جاری و ساری رہے گا۔ اس سلسلہ میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ امتی اصحاب کہف جس غار میں ٹھہرے، وہ غار اللہ کو پیاری ہے، اور اتنی پیاری لگی اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ پوری سورت الکہف قرآن کی ایک سورت کا نام رکھ دیا۔ تو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے قدم لگے، وہ غار اللہ کو پیاری ہے، تو جس جگہ پر حضرت داتا صاحب کا مزار ہے وہ رب کو پیاری کیوں نہیں ہے؟ جس غار پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے قدم لگے، وہ رب کو غار پیاری ہے، تو جس جگہ داتا صاحب آرام کر رہے ہیں ان کا مزار بھی پیارا لگتا ہے، حضرت بابا فرید کا مزار بھی پیارا لگتا ہے، مہر علی شاہ کا مزار بھی پیارا لگتا ہے، امام احمد رضا کی قبر بھی پیاری لگتی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے جہاں پر قدم لگے ہیں، تو پھر حضور کے امتیوں کے جو ولی ہیں ان کی قبروں کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا یہ دودھ کی سبیلیں، یہ فیض کے چشمے، یہ مخلوق کے خدا کا انبوا کہ کچھ تو یہاں پر ہے۔ حضرت بابا فرید بھی آ رہے ہیں، حضرت ہند الولی بھی آ رہے ہیں، حضرت مہر علی شاہ بھی آئے، حضرت شیر ربانی بھی یہاں پہ حاضری دے رہے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو منزلیں میں نے پہاڑوں کے اندر، جو منزلیں میں نے جنگلوں کے اندر طے نہ کی، وہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے طے کی۔ اور جاتے ہوئے کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، نہ پوچھ دربار داتا پہ مجھے کیا نظر آیا، پلک جب کی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، نظر ڈالی جو فہرست غلامان داتا پر، کوئی بابا نظر آیا کوئی خواجہ نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور جس وقت آپ لاہور کی زمین پہ قدم رکھتے
اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے۔ مریدوں نے کہا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سرزمین لاہور سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، سرزمین لاہور سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ داتا صاحب کے صدقے سے لاہور کو اللہ نے شان بڑی عطا کی ہے۔ کچہریوں میں جاؤ وکیلوں کا رش ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاؤ طالب علموں کا پروفیسروں کا رش ہے، ہسپتالوں میں جاؤ تو مریضوں ڈاکٹروں کا رش ہے، مگر آؤ داتا صاحب کے مزار پہ یہاں پر اللہ کے ولیوں کی فوج دکھائی دیتی ہے۔ یہ کنڈی کھٹکھٹا کر تبلیغ نہیں کرتے، آؤ اللہ کے دین کی باتیں کرے، آؤ اللہ کے دین کی باتیں کرے۔ یہ دلوں پہ راج کرتے ہیں، دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ 20 سال گزر گئے لوگوں کو کہ تہجد کی نماز حضرت داتا صاحب کے مزار کے پاس آ کر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ جو دلوں پہ راج کرنے والے ہیں۔ لہذا داتا صاحب سے منہ موڑ کر دور دور جنگلوں کے اندر گھنٹوں تک دعائیں مانگنے والوں، ان جنگلوں کو چھوڑ کر داتا کے مزار پہ آ کر مانگو، جہاں حضرت غریب نواز بھی مانگتے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مانگتے رہے۔ پھر دیکھو اللہ وحدہ لا شریک تمہاری دعاؤں سے کتنے لوگوں کی بھی زندگی بدل دیتا۔ دوسرے ولیوں کی جو اولادیں ہیں اور خلفاء ہیں اور مرید ہیں کہ جو ان کے آستانوں کو آباد کرتے ہیں، مگر حضرت داتا صاحب کی نہ کوئی اولاد، نہ کوئی مرید، نہ آگے کوئی خلیفہ، مگر رونق دن با دن زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نام یا تو اولاد سے ہوتا ہے یا مال و دولت سے ہوتا ہے، نام یا تو پھر کسی منصب سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نام نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں حضرت داتا صاحب کی نہ کوئی اولاد تھی۔ کوئی دکھا سکتا ہے یزید کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہ فرعون کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو حضرت تو لہذا نہ اولادوں سے نام ہوتا ہے، نہ منصب سے، نہ دولت سے۔ نام دنیا کا، دنیا کے اندر انہی کا رہے گا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ کیا، جیسے حضرت داتا صاحب، اولیاء کرام، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، کہ جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا، قیامت تک ان کا نام تاریخ کے اندر رہے گا۔ لہذا جن کا نظریہ یہ ہے کہ اولادوں سے نام ہوتا ہے، تو یہ نظریہ کفار کا عقیدہ تھا۔ ان کے نزدیک جس کی اولاد زیادہ ہے، جس کے بیٹے ہیں، جس کے پاس دولت ہے، منصب عہدہ ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جس وقت دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اب تر کہا، منقطع نسل۔ اللہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر اولاد عطا کی، یعنی سید زادے جو آپ کے حضرت علی کی نسل سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، قیامت تک رہے گے۔ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی دکھا دو جہاں پر سید زادے موجود نہ ہو۔ تو انا اعطینا کل کوثر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی یہ اولاد تا قیامت رہے گی۔ دوسرے علماء بھی سرکار کی روحانی اولاد ہے کہ یہ اگر دین کا صحیح معنوں کے اندر کام کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہے اور سرکار کے روحانی بیٹے بھی ہیں جو صحیح معنوں کے اندر دین کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو لہذا نام انہی کا رہے گا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا ہوگا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ لاہور کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ حضرت داتا صاحب کے دربار سے خوشبو لے کے آئے ہیں۔ کسی کو عشق کا سمندر ملا، کسی کو معرفت کی ندی ملی، کسی کو ولایت کی نہر ملی، کسی کو روحانیت کا خزانہ ملا۔ تو یہ سب اللہ کے اس عظیم ولی کے دربار سے خوشبو لے کر آئے ہیں جنہیں داتا صاحب کہا جاتا ہے۔ لوگ تو اپنوں کی قبروں کو بھول جاتے ہیں، چند سال گزر جائیں باپ دادا کی قبروں کو بھول جاتے ہیں،
مگر روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، عقیدت کے پھول لے کر آتے ہیں، نہ ان کا داتا صاحب سے کوئی جسمانی رشتہ، نہ کسی قسم کا کوئی نسبی رشتہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ اللہ ولی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے وزیروں کو تنخواہیں ملتی ہیں تو داتا صاحب کے زائرین کے جوتوں کے ٹھیکوں سے ملتی ہے، ہر محکمہ نقصان میں جا رہا ہے، مگر جو داتا صاحب کے زائر بن کے آتے ہیں ان کے جوتوں سے جو ٹھیکہ ملتا ہے اس سے دن بہ دن اضافہ بھی ہے، اور کتنے کتنے وزیروں کو اس سے تنخواہیں مل رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ولیوں کو یہ شان عطا کی کہ ولی دنیا کے اندر رہے تو ولی کا فیض پھر بھی جاری رہتا ہے، اور ولی دنیا سے چلا جائے تو ولی کا فیض پھر بھی جاری رہتا ہے۔ کتنی ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جو کہتے پھرتے ہیں جن کی تم نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر دیں، جن کو کفن پہنا دیا، جن کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے گئے، جن کو قبر میں دفن کر دیا، جن کی قبروں پر منو مٹی ڈال دی، انہی کو زندہ ماننے لگے، انہی سے تم منتیں مانگنے لگے، ان کے فیض کا تم پھر دعویٰ بھی کرنے لگے کہ یہ دنیا کے اندر جس طرح فیض عطا کرتے تھے اسی طرح آج بھی فیض عطا کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کو موت آتی ہے، انبیاء کو موت آتی ہے، اس لیے کہ الوہیت میں فرق واضح ہو جائے کہ وہ رب ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے۔ باقی انبیاء اور اولیاء اللہ پر موت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ ان کو ستھری زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ان کو ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی دنیا سے جائے پھر بھی اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ایک چراغ ہے پورے کمرے کو روشن کرتا ہے، اور اگر چراغ کو دیگ کے نیچے رکھ دیا جائے فیض تو اس کا پھر بھی باقی ہے، فیض اس کی روشنی جوں کی توں ثابت ہے، سلامت ہے۔ فرق اتنا ہے پہلے بالکل ظاہر چمک رہا تھا، اب فرق اتنا ہے کہ اب دیگ کے نیچے چلا گیا ہے، اور اگر کوئی بے وقوف یہ کہتا پھرے کہ نہیں اندھیرا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، تو نظر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو لہذا چراغ جب روشن ہوتا ہے تو پھر بھی منور ہوتا ہے، ہر چیز کو منور کرتا ہے، اور دیگ کے نیچے اسے رکھ دیا، روشنی اس کی جوں کی توں باقی ہے۔ اللہ کا ولی دنیا کے اندر رہے پھر بھی فیض عطا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر سے چلا جائے اس چراغ کی مثل ہوتا ہے جسے دیگ کے نیچے رکھ دیا، اس کا فیض پھر بھی جوں کا تو باقی رہتا ہے۔ تو جب یہ چراغ ولایت لاہور میں چمکا تو اہل لاہور کو کعبہ دکھا دیا، جب یہ ولایت کا چراغ اجمیر میں چمکا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب بھی اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لاکھوں سینوں کو آج بھی فیض دے کر نور العالی نور کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں لاہور کی جگہ جگہ پر برائی کے اڈے ہیں، جرم کے اڈے ہیں، سینمے ہیں، بے حیائی کے وہاں پر مرکز ہے۔ میں کہتا ہوں اگرچہ ہزاروں لاکھوں وہاں پر بے حیائی کے اڈے موجود ہو، گلی گلی کے اندر لاہور کے سینما موجود ہو، جو کچھ بھی ہو، اہل محبت کے دل سے نہ لاہور کی محبت ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ داتا کی محبت کا اثر ہے کہ حضرت داتا علی حجویری ہی اس کو نظر آئیں گے کہ ادھر دیکھے 360 بت حرم شریف کے اندر تھے، کیا کچھ وہاں پر نہیں ہوتا تھا، مگر اہل محبت کو اس وقت بھی کعبہ شریف کا نور ہی نور نظر آتا تھا۔ تو لہذا اہل محبت کو داتا صاحب ہی نظر آئیں گے لاہور کے اندر، داتا کی محبت ان کے دلوں سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے لاہور قطب البلاد ہے، یعنی قطبوں کا شہر ہے، کیونکہ لاہور کی ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔
اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لاہور کو قطب البلاد کہا۔ اورنگزیب بادشاہ نے ایسے ہی یہاں پر بادشاہی مسجد نہیں بنائی، وہ جانتا تھا حضرت داتا علی حجویری ولیوں کے سردار ہیں، اور یہاں پر مسجد بھی سب سے بڑی بننی چاہیے کہ جسے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے نسبت حاصل ہو۔ اجمیر کو ملا تو معین الدین چشتی اجمیری ملا، پاک پتن کو بابا فرید ملا، کلیر کو علاء الدین ملا، ملتان کو بہاؤ الدین زکریا ملا، علی پور کو جماعت علی شاہ ملا، گولڑے کو مہر علی ملا۔ اور لاہور والوں کی کتنی قسمت ہے، ان کو حضرت داتا علی حجویری اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ داتا صاحب کا صدقہ ہے کہ اہل لاہور حضرت داتا صاحب کے صدقے سے ہر جمعرات کو ہزاروں ولیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ لاہور میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنائی۔ خواجہ اجمیر میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنوائی۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے مسجد کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم مانتے ولیوں کو ہیں مگر نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں دکھا سکتے جو نماز کا مخالف ہو، قرآن و سنت کا مخالف ہو، اطاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو۔ تو ہم کتنی بدنصیبی کا شکار ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم کتراتے ہیں۔ ہم یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بدنصیبی کی بات ہے غلامی رسول میں نماز قبول نہیں، غلامی رسول میں روزہ قبول نہیں۔ ادھر سکھ ایک انسان گرو سے وعدہ کیا ہوا نبھا رہے ہیں اور داڑھی رکھ رہے ہیں، اور ایک ہم کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں، پیسے دے کر داڑھی کو منڈواتے ہیں، گٹروں نالیوں میں بہاتے ہیں، پیسے دے کر جو ہے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہماری محبت سرکار سے سچی ہے تو سرکار کی سنت کو چہرے پہ سجائیں اور نماز پڑھے اور نماز کو کبھی قضا نہ کرے۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے نماز کا جو اللہ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو